بسم اللہ. دیکھیں کل بیعتین فی بیع کی 5 شکلیں پڑھی تھی. اب ہر ایک شکل کی جو ہے نا وہ حکم بیان کرتے ہیں. فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، پہلی صورت، پھر خود وہ آگے وضاحت کرتے ہیں. وَهُوَ أَن يَقُولَ لَهُ، یہ اب نقشے کے مطابق دیکھتے جائیں گے نا، بات واضح ہوتے جائے گی کہ پہلے صورت کیا تھی؟ مسمونین بثمنین، مسمونین بثمنین. ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے ابیعُ هذه الدار بکذا، یہ گھر بیچوں گا اتنے میں، اس شرط پر کہ تو مجھے یہ غلام بیچے گا بکذا، اتنے میں. تو فنص الشافعی، جامع ترمذی کے اندر بھی بیعتین فی بیع کی 2 تفسیر امام ترمذی نے نا نقل کی ہے. ایک تو وہ نقد اور ادھار والی، اور دوسری یہی امام شافعی والی، دوسری تفسیر امام شافعی والی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اچھا، فنص الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے کہ یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، اس لیے کہ ثمن دونوں میں مجہول ہے. ثمن دونوں میں کیا ہے؟ مجہول ہے. کس طرح؟ خود بتاتے ہیں. لأنه لو أفرد المبيعين، اگر الگ کیا جائے دونوں مبیعوں کو، یعنی گھر کی الگ بیع ہو اور غلام کی الگ بیع ہو، ٹھیک ہے، لم یتفقا، نہیں متفق ہوں گے دونوں، فی کل واحد منہما، ہر ایک ان دونوں میں سے، علی الثمن، اس ثمن پر، الذی اتفقا علیہ، جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے دو مبیعوں میں، فی عقد واحد، ایک عقد میں. یعنی اب جو دونوں راضی ہو رہے ہیں نا، بالفرض یہ الگ الگ بیچتے تو کبھی بھی اتنے میں نہ دیتے. مثال کے طور پر اس نے کہا جی میں یہ آپ کو یہ گھر بیچتا ہوں، مثال کے طور پر 1,00,000 میں گھر بیچوں گا، ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ تو مجھے اپنا غلام 50,000 میں دے. ٹھیک، تو دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اب یہ ہے کہ ان سے الگ، مثال کے طور پر اگر اسے کہا جائے کہ غلام سے ہٹ کر کہ یہ گھر تو بیچ، 1,00,000 میں دے، جیسے تو پہلے کہہ رہا تھا 1,00,000 میں بیچوں گا، میں نے غلام نہیں دینا تجھے، تو مجھے 1,00,000 میں گھر دے، وہ نہیں دے گا. اسی طرح فریق ثانی جو غلام بیچ رہا ہے 50,000 میں، ٹھیک ہے نا، اب وہ راضی ہے گھر کی وجہ سے، لیکن اگر گھر والا معاملہ نہ ہو، اس سے کہا جائے کہ میاں تو غلام 50,000 میں بیچ، وہ نہیں بیچے گا. اس کا معنی کیا ہوا کہ گھر کی قیمت 1,00,000 نہیں ہے، غلام کی قیمت 1,00,000 نہیں ہے. ہر ایک قیمت بھی متعین کر رہا ہے، اور اپنی چیز کی وہ جو کم قیمت لے رہا ہے نا، اس کا فائدہ فریق مخالف کی چیز کو حاصل کر کے لے رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ گویا کہ دونوں کی قیمت مجہول ہو گئی، گھر کی قیمت بھی مجہول ہو گئی اور غلام کی قیمت بھی مجہول ہو گئی. تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اتنے تو سمجھ آئی بیٹھی ہے کہ مینو بھی بڑی سمجھ آئی ہے. 3 دن پہلے ترمذی وچ میں پڑھائی ہے حدیث، اے امام شافعی دی تفسیر. ایک کو سوال کو پوچھو، دوسرے کو پوچھو، تیسرے کو پوچھو کہ یہ ثمن مجہول کیویں ہے. کسی نے بھی ذہن کے لیے نہ میرے اپنے ذہن، حالانکہ میں خود کتنی دفعہ پڑھائی ہے،
لیکن انی جزیات انی شکلیں ہیں نا تو ذہن کی نکل جائے کہ تعلیم پڑھائی سی تو ہم مجھے پھر یاد بات سمجھ آئی کہ پڑھا کے بھی انسان بھول جاتا ہے پڑھ کے تو پھر بلا اولا پڑھتا ہے علامہ ذیشان پڑھ کے تو پھر بلا اولا پڑھتا کوئی گل نہیں یہ تو دستور چلا آتا ہر استاد شاگرد کو کہتا ہے تھی بھول جاتے ہو سانو استاد کہتے تھی بھی انشاءاللہ بولو گے تھی بھی کہنا حافظہ سب کا ایک جیسا پاوے استاد ہے پاوے شاگرد استاد کو تھوڑا یاد رہ جاتا ہے کہ 4-5 سال تکرار کی وجہ سے چیزیں بیٹھ جاتی ان شاء اللہ کل تھی بھی تکرار کرو گے تب وہ یاد ہو جائے گا کہنے کا مقصد ٹینشن نہیں یہ مطلب یہ بھی یاد نہ کرو کوشش نہ کرو سمجھے گی چل اگر قیمت انی ہوتی اور دوسری طرف شرط لا کیوں رہے شرط اسے واسطے لا رہے ہیں نا لینے کے لیے صرف لینے کے لیے کیا میں تمہیں اس شرط پہ کر دوں گا قیمت بے شک عام ہے یار اس شرط پہ دوں گا کہ تم اگر تو وہ اسی شرط پر بالفرض اگر تو وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا لیکن بہرحال عموماً جب شرط ہوتی ہے نا اس طرح ہوتا نہیں ہے جب بھی شرط ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے ایک بندہ وہ کہتا مجھے گھر چاہیے کہتا میں نے بیچنا ہی نہیں چل دیکھ تو اس میں جو جہالت آ رہی ہے سمجھ میں وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے شرط کی وجہ سے جو ساتھ دوسری چیز کو مشروط کیا گیا ہے بات سمجھ رہی کہ نہیں چل دیکھ تو وہ اصل الشافی اب یہ بات دیکھیں شافی کی اصل بیعتین فی بیع کے رد میں یعنی امام شافی کے نزدیک بیعتین فی بیع رد ہے اس کی علت کیا ہے انما ہوا جہل الثمن او المسمون یا ثمن مجہول یا مسمون مجہول اس وجہ سے کرا تو آپ کو پہلے بتایا تھا نا کیا بیعتین فی بیع کی ممانعت کی علتیں دو فقہاء نے بیان کی ہیں بعض کیا کہتے ہیں غرر یعنی ثمن جہالت یا بعض کیا کہتے ہیں ربا آتی ہے امام مالک کی تو بیع التقسیط جو طے ہو گئی ہے سمجھ رہے کہ نہیں کہ جی نقد اتنے کے ادھار اتنے کے اور میں ادھار ہی لے رہا ہوں فیصلہ ہو گیا کہ 10 مہینوں میں قسط ساری ادا کر دوں گا بس ٹھیک ہے نا اس میں نہ غرر ہے نہ اس میں کوئی ربا والا معاملہ ہے تو پھر یہ کیوں حرام ہے اس واسطے اے حرام اے ساڑھے ہاں جی ہے نا آزاد روش تقلید کے ٹھیک ہے نقصانات بھی بڑے ہیں لیکن کچھ فائدے بھی ہیں تو ہمارے ہاں جو ذہنی آزادی ہے نا یہ ذہنی آزادی بعض اوقات آوارگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس حد تک ہمارا ذہن آوارہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کی جو اتفاقی آراء ہوتی ہے نا اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تو یہ فکری آزادی نہیں یہ فکری آوارگی ہے بات سمجھ آئیے کہ نہیں تو بیع و تقسیط کٹے کی قربانی یہ ایسے مسئلے ہیں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے یہ صرف بر صغیر کے اندر جو ہے نا اس کو خام خواہ کا ہمارے وہابیوں نے ہی ایشو بنایا ہوا ہے بس بات سمجھ نہیں کہ نہیں اور وجہ کیا ہے اور اس طرح کے رولے ان کے ہاں نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ہاں ہے ہی تقریر جو اوپر والوں نے کہہ دیا انہوں نے ٹھیک ہے ویسے ہی کہنا ہی کہنا ہے بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ قدرے ذرا ذہنی آزادی ہے تو وہ آزادی بھی ایک دائرے میں ہونی چاہیے محدود حد تک ہونی چاہیے تو آزادی کو آوارگی میں نہیں بدلنا چاہیے بات سمجھ رہی کہ نہیں تو یہ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے تیری مہربانی ہے یہ مسئلہ نہ چھیڑ سمجھیں گے پہلے اتنے بھی گھنٹہ ایک دن لگ چکے ایک پیریڈ لگ چکے سمجھیں
وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت غلط ہے، اگر کیسے شارٹ ہوئے تو پھر جرمانہ لیا جائے گا، بس یہ ہے خلاصہ۔ اچھا، وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي، دوسری صورت، یہ تو صورت الشرط تھی نا، اب دوسری تخیر، وَهُوَ أَن يَقُولُ، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یوں کہتے ابھی یوں کہا هذه السلعة بدینار، ان کی یہ سامان بیچتا ہوں تمہیں 1 دینار میں، یا یہ دوسرا 2 دینار میں، اختیار، اب مبی بھی دو سمن بھی دو، اس شرط پر کہ بے لازم ہوگی ان میں سے ایک میں، سمجھے کہ نہیں، مطلب ایک ہی چیز کوئی نہ کوئی دے تے لینا ہی پینے تینوں، سمجھے کہ نہیں، تو فلا یجوز عند الجمیع، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، سواء کان النقد واحدا او مختلفا، برابر ہے کہ نقد ایک ہو کیا مطلب، یعنی برابر ہو کہ یہ بھی 1 دینار کی یا یہ بھی 1 دینار کی، یہ جو لزوم ہے نا کہ 2 میں سے ایک ہر صورت میں لازمی لینی ہے، یہ لزوم غلط، وہ نہ لے اس کی مرضی، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سے پوچھ لیا تو آپ کہے جی نہیں جی نہیں، اب ہر صورت میں ایک تمہیں لینی ہی پڑے گی، تو واحدن کا مطلب کیا، ای متساویاں، برابر، دونوں چیزوں کے دینار ہو، یا دونوں چیزیں کے 2 دینار ہو، او یہ مختلفاً، یا دونوں کیا ہوں الگ الگ ہوں، کہ ایک چیز کی قیمت 1 دینار، دوسرے کی 2 دینار۔ وخالف عبد العزیز بن ابی سلمۃ فی ذلک، انہوں نے اس کی مخالفت کی، فاجازہ اذا کان النقد واحدا او مختلفا، عبدالعزیز بن ابی سلمہ الماجشون، انہوں نے جائز قرار دیا ہے جب ہو اذا کان النقد واحدا او مختلفا، جب نقد ایک ہو یا جدا جدا ہو، کیا مطلب، سمجھے، یعنی اگر وہ نقد لیتے ہیں نا، سمجھے کہ نہیں، ایک ہے دونوں کی، یا دونوں کی 2 دینار الگ الگ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وعلت منعہ، تو یہ وعلت منعہ عند الجمیع، اچھا یہ تو صرف جو ہے نا وہ بات کی کہ صرف یہ مخالف ہے باقی نہیں، اب علت منعہ، اب وہ جو دوسری صورت کو بالاتفاق کہا گیا نا کہ یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ممانت کی علت عند الجمیع، سب کے ہاں، وہ کیا ہے، الجہل، جہل ہے، یعنی جہل کیا، قیمت کی جہل، کہ اجتماع کی شکل میں، اکٹھے ہونے کی شکل میں قیمت مجہول ہے، اب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 دینار یا یہ 2 دینار میں، یہاں بھی وہی بات، اب تو 2 آپشن، اگر اس کو الگ بیچنا پڑتا تو پھر کیا یہ جس کو 1 دینار میں اب بیچ رہا ہے، کہ اس کو 1 دینار میں بیچتا نہیں، یا جس کو 2 دینار میں اب بیچ رہا ہے یا 2 دینار میں بیچتا نہ، تو اس طرح کا وہ آپشن کیوں رکھا جاتا ہے، اصل وہ گڑبڑ ہوتی معاملے میں، اگلے کو پھنسانا ہوتا ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں، تو گویا کہ چیز کی اصل قیمت کیا ہے، مجہول ہے، یہاں بھی نتیجہ کیا نکلا، چیز کی اصل قیمت کیا ہوئی، مجہول ہے، یعنی جب دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ایک، اور پھر لازم کر دیا گیا 2 میں سے ایک آپ نے لینی ہی لینی ہے، تو پھر ایک چیز کی مستقل قیمت کیا ہے یہ نامعلوم ہے، مثال کے طور پر آپ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس قلم پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں آپ نے قلم لینے، ہاں ٹھیک ہے جی لینے ہیں، یہ اگر آپ، میں پہلے طے کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ نے مجھ سے لینے ہیں تو یہ 2 کیٹیگریاں پڑی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک کیٹیگری کی قیمت ایک قلم کی 1 دینار ہے، دوسرے کی 2 دینار ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مجھ سے لینا ہے تو پھر آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا، اگر یہ منظور ہے تو چیک کرو قلم، نہیں منظور تو پھر آپ اپنا راہ لو، ٹھیک، اب آپ چیک کرتے ہیں،
چیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک میں نے رکھی ہوئی کہ یہ جی 1 دینار کی ہے، اور دوسری میں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ جی 2 دینار کی ہے. اب آپ ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو اب اس میں اصل ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر کہ پھنسا تو میں نے آپ کو پہلے لیا نا، چیک کرنے سے پہلے، کہ لینی ضرور ہے، لینی ضرور ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اب جب وہ قلم کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قلم کو جب وہ چیک کرتا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں جس کی قیمت مثال کے طور پر اگر وہ 1 دینار میں نے مقرر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اصل 1 دینار سے کم کا ہے، اور جس کی میں نے 2 دینار قیمت مقرر کی ہوئی ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو وہ 2 دینار کم بھی ہو سکتا ہے یا چلو زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب 2 میں سے ایک اس نے لینے ہی لے، یہ کہتا ہے کہ چونکہ بظاہر سامنے پڑا ہے تو ٹھیک ہے میں کوئی ایک لیتا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس نے اب ہر حال میں لینا ہی لینا ہے. تو اب وہ کیا ہے، طے کرنے کی وجہ سے اب وہ کم قیمت والا بھی وہ زائد میں لینے پر کیا ہے، یہ مجبور ہے. سمجھ، اگر یہ بات نہ ہوتی، سمجھ رہی کہ نہیں، تو الگ سے قیمت ہوتی، مثال کے طور پر اختیار ہوتا اور یہ 1 دینار کا ہے، وہ چیک کرتا کہتا مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اس کے اندر کوئی رولا نہیں تھا. لیکن جہاں مجبور کیا گیا کہ آپ نے لینا ہی لینا ہے، پھر وہاں وہ جو چیز کی میں نے قیمت مقرر کی ہوئی ہے نا، سمجھ رہی کہ نہیں، اس قیمت میں گڑبڑ ہوگی. کیا کہ وہ قیمت زیادہ لگائی ہوئی ہوگی میں نے، اور چیز کا کیا ہوگا، کم ہوگا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ دیکھ، وَعِلَّةُ مَنْ ہے عِنْدَ الْجَمِيعِ، سب کے نزدیک علت کیا ہے، بے کا مجہول ہونا. اچھا، امام مالک یہاں علت اور ہے، اسی شکل میں امام مالک یہاں، او مولوی صاحب، علت اور ہے، یہ سمجھے ذرا. امام مالک یہاں یہ سد الذرائع کے قبیل سے ہے، سد الذرائع کے قبیل سے ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ربا کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے یہ حرام ہے. آپ کو بتایا نا علتیں 2 ہیں، بہترین یا غرر یا کیا، ربا، ذریعہ ربا. یہ سد ذریعہ ہے، یعنی ربا کا دروازہ بند کرنے کے لیے شریعت نے بیعتن فی بیع کو ممنوع قرار دیا ہے. کیوں؟ اچھا، یہ علت امام مالک کا بڑے عجیب ہے. دیکھیں، کہتا ہے اس لیے کہ ممکن ہے ان یختار فی نفسہ ہی، کہ وہ دل میں پسند کرے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا. مثلا 2 کپڑے پڑے تھے نا، اس نے دل میں کہا جی 1 دینار والا لیتا ہوں. تو جب دل میں فیصلہ کر لیا نا، تو امام مالک کہتا ہے یوں سمجھو گویا کہ اس نے وہ 1 دینار والا لے لیا، گویا کہ لے لیا. اچھا، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَ ثَوْبًا وَدِينَارًا. اچھا ادھر دیکھیں، تو اب گویا کہ جب اس نے لے لیا ہے، تو جب دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ کپڑا میں نے لے لیا، تو اس کے پاس کیا ہے، کپڑا پلس 1 دینار. پھر دل میں اس نے پروگرام جاتے جاتے بدل گیا کہ نہیں یہ نہیں لیتا بلکہ میں دوسرا لیتا ہوں. تو امام مالک کیا کہتے ہیں، تو گویا کہ اس نے کیا بیچا، ایک کپڑا، یعنی مشتری گویا کہ خود بیچ رہا ہے، مشتری گویا کہ حقیقت نہیں، بات بار بار کہہ رہا ہوں، گویا کہ جب دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ 1 دینار والا میں لیتا ہوں، گویا کہ اس نے خرید لیا. اب جاتے جاتے پروگرام بن گیا یہ نہیں یہ والا لیتا ہوں، تو گویا کہ اس نے وہ اپنا کپڑا پلس دینار اس کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے جناب اس نے وہ دوسرا کپڑا جو ہے نا وہ خرید لیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ربا کے بعد میں، یہ گویا والے جو ہے نا، امام شافعی کوئی بھی نہیں مانتا اس مسئلے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ربا میں امام مالک اشد ہے. سمجھے کہ دیکھ،
اس لیے کہ ممکن ہے کہ پسند کرے دل میں دو کپڑوں میں سے ایک، فیکون قد باع ثوبا و دینارا، اس نے بیچا ایک کپڑا ایک دینار کا، بثوب و دینار، ایک کپڑا اور ایک دینار کے ساتھ، وذالک لا یجوز علی اصل مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قاعدے کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کتنی شکلیں ہو گئی؟ دو۔ تو یہ وہ ہو گئی مسمونین بھی سامانین۔ چل